15 شوال المحرم سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا آپ رضی اللہ عنہ کو گھوڑ سواری، نیزہ بازی اور شکار بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ کی ایمان لانے کا بھی واقعہ بڑا ہی عجیب ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا مکہ مکرمہ کی طرف سے تھے، جب اس کی خبر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو پہنچی، آپ شکار سے واپس لوٹ رہے تھے اور جب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ میرے بھتیجے کو جو ہے وہ ستایا گیا ہے، ظلم کیا گیا ہے، آپ ابو جہل کے پاس گئے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے جا کے اسے زوردار تماچا مارا اور آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، کہ بھتیجے میں آپ کا بدلہ لے کر آ گیا ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوئے، آپ خوش نہیں ہوئے۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ میں نے آپ کا بدلہ لیا ہے، بھتیجے میں آپ کا بدلہ لے کر آیا ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوشی جب ہوگی جب تم اسلام قبول کر لو گے۔ یہ کہنا تھا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اسی وقت دارا اسلام کلمہ پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان لے کر آ گئے اور جا کر ابو جہل کے پاس جا کے اسے بتایا کہ میں اس نبی کا کلمہ پڑھ کر آ گیا ہوں کہ جسے تم نے ستایا تھا۔ اب اگر کسی میں ہمت ہے تو میرے بھتیجے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ اللہ اکبر۔ کوئی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام بڑی محبت کیا کرتے سیدنا امیر حمزہ سے۔ جنگ احد کے اندر جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، وہ یوں کہ جب یہ جنگ احد ہوئی، غزوہ بدر کے بعد اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی، اب کفار انتقام لینے کے آپ میں جلس رہے تھے۔ وہ انتظار میں تھے ہم کسی طرح سے انتقام لے کے۔ اس وقت خالد بن ولید ایمان نہیں لائے تھے، تو کفاروں نے اہل قریش نے خالد بن ولید کو سپہ سالار بنا کر جو ہے مسلمانوں کے خلاف بھیجا۔ جنگ احد ہوئی، مدینہ منورہ سے 3 کلو کی دور کے فاصلے پر ایک پہاڑ جسے احد کہا جاتا ہے، یہ وہی پہاڑ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے میں محبت کرتا ہوں اور بہت پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور فرمایا اس پہاڑ کو اللہ تبارک و تعالی اسی طرح زمین سے اٹھا کر جو ہے وہ جنت میں رکھے گا۔ یہ پہاڑ جنت میں جائے گا، بہت کا پہاڑ۔ اللہ اکبر۔ اس کے دامن میں جو ہے یہ جنگ احد ہوئی۔ نقشہ کچھ یوں کہ کبھی مسلمان غالب آتے، کبھی کفار غالب آ جاتے، پھر ایک وقت آیا کہ مسلمان فتح میں گئی، غالب آ گئے، تو اس کے بعد کفاروں نے پھر سے چال چلی اور پیچھے سے آ کے حملہ کیا، جس کی وجہ سے کئی مسلمان شہید ہوئے، زخمی ہوئے۔ عالم یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن حجش رضی اللہ
امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کیا گیا. آپ کو سید الشہداء تمام شہیدوں کا سردار کہا جاتا ہے. اسد اللہ و اسد الرسول کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے عرش پر دیکھا ہے سیدنا امیر حمزہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے لکھا ہے یہ اسد اللہ و اسد الرسول کہ یہ اللہ کا بھی شعر ہے اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے. اللہ اکبر. جب آپ کو شہید کیا گیا اس اسلام دین کے خاطر آپ کا کلیجہ چبایا گیا. اللہ اکبر. آپ کے کان کاٹ دیے گئے, آپ کے جسم کو کاٹا گیا. اللہ اکبر. اور یہ عالم تھا اس وقت کہ جب آپ کو کفن دیا گیا حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ایک ساتھ رسول 3000 کے آج وہاں قبر موجود ہے اور پہاڑ کے دامن پہ موجود ہے. جب آپ کو کفن دیا گیا اس وقت یہ عالم تھا کہ ایک چادر کفن کے لیے موجود تھی. اگر آپ کے پاؤں کو ڈھکا جاتا تو آپ کا چہرہ کھل جاتا. جب آپ کے چہرے پہ اگر اس کفن کو ڈالا جاتا تو آپ کے پاؤں کھل جاتے. اسی عالم نے یہ کیا کہ آپ کے پاؤں پہ گھاسوں کو ڈالا گیا اور آپ کے چہرے پر کفن ڈال کے جو ہے وہ آپ کی تندی ہوئی. اللہ اکبر. اور حضور کا یہ عالم کہ دو روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی. اس قدر آپ حضور علیہ السلام سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے محبت کیا کرتے ہیں. یہ عالم محبت کا یہ عالم تھا کہ جب فتح مکہ ہوا اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بغیر جنگ کے بڑی کامیابی کے ساتھ فتح مکہ عطا فرمائی. حضور علیہ السلام نے عام اعلان فرما دیا کہ آج سب کے لیے معافی ہے. جو ابو سفیان کے گھر میں آئے گا اس کے لیے بھی معافی ہے. حضور علیہ السلام نے سب کو معاف فرما دیا. اس وقت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت حضور کے سامنے آئی. جب آپ نے ان کو دیکھا تو فرمایا کہ علی انہیں میری آنکھوں سے لے جاؤ, آنکھوں کے سامنے سے لے جاؤ, انہیں میری آنکھوں سے اوجھل کر دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں محمد عام اعلان کے بعد دوبارہ انہیں قتل کرنے کا حکم ارشاد کر دوں. کہ ان کو دیکھ کر میرے چچا کی مجھے یاد آ جاتا. اس قدر حضور علیہ السلام اپنے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں. یہ وہ حضرات نے جنہوں نے دین کے خاطر اپنی جانیں لٹا دی اور اس قدر کہ جسم کے ساتھ موصلہ کیا گیا, آپ کے کلیجے کو چبایا گیا, آپ کے ناک کو کاٹ دیا گیا, کانوں کو کاٹا گیا. اللہ اکبر. یہ حالت ہے کہ بہت اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بڑی شان آسمان ہے. آج بھی علماء نے محدثین نے مفسرین نے لکھا کہ کوئی مدینہ منورہ جانے کی تمنا رکھتا ہو, خواہش رکھتا ہو, سید الشہداء کے وسیلے سے دعا مانگے, اللہ تبارک و تعالی اسے مدینے کی حاضری کا شرف عطا فرمائے. اللہ اکبر. اور علماء نے تو یہاں تک یہ لکھا کہ اگر مقبول حاضری چاہتے ہو, مدینہ منورہ جانا نصیب ہو, تو سب سے پہلے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بات میں حاضری دی ہے. پھر آپ کے بعد آپ کے وسیلے سے آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے اور آپ کے وسیلے سے شفاعت کی دعا کی جائے. اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو اور کئی واقعات موجود ہیں جنہوں نے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعائیں کی ہیں.